1 2 3। गुरु ने बालक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। बालक ने आजिज़ी से कहा, देख बालक, तूने ज़िंदगी का एक अरसा मेरे साथ गुजार दिया, तो इस अरसे में क्या सीख पाया? बालक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, यही कि मोहब्बत और उल्फतों से दिल की तस्खीर मुमकिन है, और अगर दिल से ये तमाम जज्बे ख़त्म हो जाएं तो इंसान पत्थर की मानिंद सख्त हो जाता है, और पत्थर को तोड़ना आसान काम नहीं। गुरु के चेहरे पर हकीकी मुसर्रत की लहर दौड़ गई। उसने बालक के कंधे पर थपकी दी और बोला, बालक, हमेशा 3 बातें ध्यान में रख, तुझे 3 बातों का ज्ञान हासिल होगा। वो कौन सी बातें? बालक ने हैरत से पूछा। ख्वाहिशों के पीछे मत भाग, सुकून छिन जाएगा। दुनिया के पीछे मत भाग, अपनायत खो देगा। औरत के पीछे मत भाग, मोहब्बत खो देगा। और जब तुझे सुकून, अपनायत और मोहब्बत हासिल हो जाएगी तो तेरी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। लेकिन याद रख, अगर तूने इन तीनों चीज़ों को खो दिया तो यही ज़िंदगी राख का ढेर बन जाएगी। बालक कुछ न समझ सका। चल इधर आ, मैं तुझे ज्ञान की बात बताता हूँ। बालक हमतनगोश हो गया। बहुत पुरानी बात है कि एक सयाह का किसी ऐसी सल्तनत से गुजर हुआ जहाँ के लोग सरासीमा थे। भाई क्या माजरा है? सयाह ने किसी एक से पूछा। लेकिन उस शख्स ने खौफजदगी में सयाह की तरफ देखा और आगे बढ़ गया। सयाह कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ गया। उसने देखा कि उस शहर की दीवारों पर पलस्तर जगह जगह से उखड़ा हुआ है, और उन दीवारों पर मकड़ी के बड़े बड़े जाले थे। दरख्तों पर खिज़ां का आलम था, और उन पर पत्तों की बजाय जाले लटक रहे थे। हजूम पर भी इस कदर खामोशी थी कि मौत का गुमा होता था। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। ये कैसी बस्ती के लोग हैं? वो वहाँ खड़ा सोच रहा था कि चंद लोग उसके करीब से गुजरे। उसने उन वहाँ के लोगों के से हालो अहवाल पूछा कि यहाँ के लोगों के दिल भी जालों की लपेट में क्यों हैं। इससे कबल कि वो मज़ीद हैरान होता, चंद लोग उसके पास आए, उसे बाजू में जकड़ कर बादशाह सल्तनत के दरबार में ले गए। उसने दरबार का सरसरी जायज़ा लिया। हर तरफ खौफज़दा चेहरे थे, और उनके दरमियान बादशाह सलामत अपने तख्त पर बराजमान था। ए अजनबी, तूने हमारी सल्तनत में क्या देखा? बादशाह ने अजनबी से सवाल किया। सयाह ने ठंडी आह भरी और बोला, बादशाह सलामत, जो देखना चाहिए था वो ना देख सका, और जो नहीं देखना चाहिए था वो देख लिया। तूने ऐसा क्या देख लिया जिस पर तू रंजीदा है? बादशाह ने सवाल किया। अफसोस कि तेरे यहाँ के लोग ख्वाहिशों के ग़ुलाम हैं, जिसकी वजह से उनके दिल के इर्द गिर्द जाले हैं, और ये जाले तेरी तमाम सल्तनत में फैल गए हैं। और जहाँ ख्वाहिश की पैरवी करने वाले पैदा हो जाएं, वह मोहब्बत की जगह खौफ पंजे गाड़ लेता है। ये तूने क्या कह दिया? बादशाह सलामत गुस्से से बोला। सयाह खामोश रहा। अफसोस तुमने वो ना देखा जो यहाँ के लोग देखते हैं, और हमारी ताकत अजमत से खौफज़दा हैं। बादशाह सल्तनत गज़ब से कहा। सयाह ने एक नज़र उठाकर बादशाह सल्तनत को देखा और कहा, ए बादशाह सल्तनत, तू भी ख्वाहिशों का ग़ुलाम है। तूने अपनी हुकूमत की बुनियाद खुद गर्जी और नफ्सा नफ्सी पर रखी, जिसकी वजह से तेरे महल के इर्द गिर्द हिफाजती दीवार पर भी मकड़ी के जाले हैं। तेरी रियाया ने हक बात पर डटे रहने की बजाय तेरी पैरवी की, और यही वजह है कि तेरी सल्तनत में खुशियाँ रक्स नहीं करती, बल्कि गहरा सन्नाटा है, और ये सन्नाटा लोगों के दिलों में उतर आया है। सयाह इतना कहकर खामोश हो गया। इसका सर कलम कर दो, बादशाह ने गुस्से से कहा। ए बादशाह, तुझे नफ्स ने इतना मगलूब कर रखा है कि तुझे हक बात भी बुरी लगी। सयाह ने कहा। बादशाह सलामत ने इशारा किया, और 2 आदमियों ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। फिर यूँ हुआ कि उस सल्तनत पर ऐसी रियासत के हुक्मरान ने हमला कर डाला जो हक और सच्चाई की खूबगर थी। बादशाह सलामत जंजीरों में जकड़ कर नए हुक्मरान के सामने लाया गया। मौत के खौफ से उसका जिस्म लर्जा था। गुरु इतना कहकर खामोश हो गया। बालक बड़ी दिलचस्पी से गुरु की बात सुन रहा था। गुरु फिर गोया हुआ। नफ्स की पैरवी ने इंसान से मोहब्बत छीन कर उसे बिल्कुल तन्हा कर दिया है, जिससे उसके इर्द गिर्द सन्नाटा फैल गया है। वो अपने ही साए और अपनी ही आवाज़ से डरने लगा है। गुरु खामोश हो गया। उसका मतलब ये हुआ कि मामलात की दुरुस्तगी और कुर्ब इलाही का ज़रिया मोहब्बत है, बालक ने कहा। कुछ देर ख्यालों में गुरु खोया रहा, फिर बोला, 5वां दरवेश,
पांचवा दरवेश? बालक ने पूछा। हाँ, वही पांचवा दरवेश जो किसी ज़माने में सल्तनत का राजकुमार था। गुरु ने किस्सा शुरू किया और बालक हमतन गोश हो गया। उस राजकुमार की नेकी पूरी सल्तनत में मशहूर थी। एक दिन वो शिकार के लिए रवाना हुआ। शिकार से वापसी पर उसकी नज़र एक राजकुमारी पर पड़ी जो महमिल में सवार थी। राजकुमार की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी ने भी एक नज़र भर कर राजकुमार की तरफ देखा जो महवियत से उसे तक रहा था। राजकुमार तो पलके झपकना ही भूल गया था। इतना हुस्न और जमाल उसने पहले कभी नहीं देखा था। राजकुमारी की सवारी नज़रों से ओझल हुई और राजकुमार माहिए बेआब हुआ। राजकुमार अपने महल में वापस आ गया, लेकिन अब उसका यह हाल था कि अमूर सल्तनत में उसका दिल ही नहीं लगता था। उम्रा वुज़रा उसके इस अंदाज से हैरान और परेशान थे। राजकुमार ख्यालों में गुम रहता था। मुमलिकत के सरबराह बुर्दा लोग राजकुमार की बिगड़ती हुई हालत की वजह से परेशान थे। इधर सल्तनत के मामला दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। आखिरकार वज़ीर बातदबीर ने फैसला किया कि किसी माहिर तबीब से राजकुमार का इलाज करवाया जाए। बड़े से बड़ी तबीब, वेद और मुआलिज को बुलाया गया, लेकिन अफाका ना होना था ना हुआ। वज़ीर बातदबीर एक दिन राजकुमार की ख़ाबगाह में आया। राजकुमार बहुत बेचैन था। जान के अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ? वज़ीर बातदबीर ने हाथ जोड़कर कहा। राजकुमार ने एक नज़र वज़ीर की तरफ देखा और बोला, कहो क्या कहना चाहते हो? ए राजकुमार, तुझे किस चीज़ ने रंजूर किया कि तू अमूर सल्तनत से गाफिल हुआ? किस ख्वाहिश ने पैरवी की कि तुझसे तेरा सुकून छिन गया? फरेब की दुनिया से पलटकर हकीकत की खबर ले। रियाया तुझसे दूर हुई और तेरी सल्तनत में बगावत के आसार पैदा हुए। और ख्वाहिश का ताक़ुब तो फरेब है, धोखा है, और जिस चीज़ पर तेरा हक़ नहीं तो कैसे हासिल कर सकता है? राजकुमार ने एक नज़र वज़ीर बातदबीर पर डाली और बोला, ए वज़ीर बातदबीर, मुझे तू ही कोई तदबीर बता। मेरे अंदर तो वो लहू बनकर रच बस गया है जिसे मैंने एक नज़र देखा, अब तो हर जगह वही नज़र आता है। तू मुझे नसीहत ना कर, बल्कि वो रास्ता बता कि मैं उसे हासिल कर सकूँ। वज़ीर बातदबीर और उमरा और वुज़रा राजकुमार की हालत से मायूस हो गए और उन्हें यकीन हो गया कि राजकुमार को वो रोग लगा है कि हज़ार वाज और नसीहतें भी की जाएं, राजकुमार अपनी असली हालत में वापस नहीं आएगा। उधर ये मामला था कि जो भी राजकुमार के इलाज के लिए तदबीर की जाती कारगर साबित ना होती, और अब तो राजकुमार गुमसुम और दुनिया से बेजार रहने लगा था। एक दिन उसने अपने वज़ीर बातदबीर को बुलाया और कहा, ए वज़ीर बातदबीर, आज से मेरी सल्तनत का तू वारिस हुआ, इसलिए कि सल्तनत के हसूल में तूने मेरी मदद की और तूने हमेशा अदल और इंसाफ के तरीक़ों को पूरा किया। वज़ीर बातदबीर ने राजकुमार को आखिरी मर्तबा उसके इरादे से बाज रखने की कोशिश की और कहा, ए राजकुमार, इस वक्त जबकि इक़्तिदार का हुमा तेरे सर पर बैठा है, दुनिया की हर खुशी तेरी दस्तरस में है, तेरी हर ख्वाहिश हकीकत बन जाती है, फिर तो क्यों ख्वाहिश ला हासिल के पीछे भाग रहा है? इस सफ़र में राहत नहीं, बेचैनी है। ज़िंदगी नहीं, मौत है। तू वापस अपने फ़राइज़ की तरफ पलट और रियाया की खबर ले। तेरी रियाया तुझसे दूर हुई, तो उनके हकूक़ से गाफिल हुआ, तो रियाया का दिल जीत ले, और यही तेरा असल मनसब है और इसी में तेरे लिए राहत का सामान है। राजकुमार ने खोई हुई नज़रों से वज़ीर बातदबीर को देखा और कहा, ए वज़ीर बातदबीर, बादशाहत मेरे लिए बेगाना हुई, तख्त ताज हकीर हुए, दिली सुकून गारत हुआ, और तू मुझे मशवरा दे रहा है कि मैं अमूर सल्तनत में ध्यान दूँ। अब मुझे राहत इसी में है कि उस राजकुमारी को तलाश करूं और उसके साथ हंसी खुशी वक्त गुजारूं। ए राजकुमार, ये घाटे का सौदा है, वज़ीर बातदबीर ने कहा। इस सफ़र में नफ़ा नुकसान की मुझे परवाह नहीं। अब राजकुमार गुस्से में था। ए राजकुमार, ऐसा तूने क्या देख लिया कि तू घायल हुआ? दुनिया तेरे लिए खाना ख़राब ठहरी, तख्त ताज हकीर ठहरे, और तू सब कुछ छोड़कर जंगल की तरफ आमादा सफ़र है? वज़ीर ने जसारत करके पूछ लिया। राजकुमार ने एक नज़र वज़ीर की तरफ देखा और कहा, ए वज़ीर, अगर तू सच सुनना चाहता है तो सुन। कुछ रोज़ कबल हसीना और माँ जबीना को देखा, दिल घायल हुआ, रूह बेताब हुई और जिस्म माहिए बेआब की तरफ तड़पने लगा। नज़रों ने ऐसा होशरुबा हुस्न पहले कभी नहीं देखा था। दिमाग कहता है कि ए राजकुमार, इतनी खूबरेज़ी के बाद हासिल की गई सल्तनत को क्यों ठुकराता है, जबकि दिल ये कहता है कि ज़िंदगी में हरकत खुशी से है, और खुशी तो वो राजकुमारी थी जिसकी एक झलक ने मुझे दीवाना बना दिया था। मोहब्बत भरी सच्ची नज़र के सामने तो हर चीज़ हकीर है। मैं तो दिलो दिमाग की जंग में ऐसा उलझा
کہ بدھ ہی نہ رہی کہ کیا فیصلہ کروں۔ وزیر باتدبیر نے افسوس اور پشمردگی سے کہا، عورت کی محبت دام ہے، مکڑی کے جال کے مانند، جس میں تو ایک بار الجھ گیا تیرا نکلنا مشکل ہو گیا۔ ایسی خواہش کا تعاقب نہ کر کہ تیرے راستے میں خار ہوں اور ان خاردار راستوں پر چل کر تیرا ناز و نام میں پلا ہوا جسم تار تار ہو جائے۔ راجکمار نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، میرے دماغ کے فیصلے میں تیرے لیے راحت ہے کہ تو ان مسائل کو حل کرنے سے گریزاں ہے جو سلطنت میں پھیلے ہوئے ہیں، جبکہ میرے دل کے فیصلے میں میرے لیے راحت ہے۔ اب تو ہی بتا کہ میں تیرے سکھ کا خیال رکھ کر اپنے لیے دکھ خرید لوں یا پھر اپنی راحت کے لیے دکھ سے دامن چھڑا لوں۔ راجکمار نے اتنا کہہ کر تالی بجائی۔ اس کے سامنے ایک گھوڑا اور زادے راہ حاضر تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ راجکمار کے من میں ایک عورت کے لیے چاہت کی خواہش جاگی اور وہ بے چین ہوا اور اسے ڈھونڈنے چل نکلا۔ کیا اس کی خواہش پوری ہوئی یا وہ خواہشوں کے جنگل میں کھو گیا؟ بالک نے سوال کیا۔ یاد رکھ بالک، جو ایک بار خواہشوں کے جنگل میں الجھ گیا تو کانٹے دار راستے اس کا مقدر بن گئے۔ میں تجھے اس راجکمار کی کہانی ضرور سناؤں گا تاکہ تیرے دل کی خواہش کی تکمیل ہو، کہ تجھے بھی نصیحت ہو کہ خواہشوں کی پیروی کرنے والے گہرے پانیوں میں ڈوبتے تیرتے رہتے ہیں، کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ بالک خاموشی سے گرو کو سنتا رہا۔ اے بالک، انسان تو اس فریب میں مبتلا ہے کہ وہ پلک جھپکتے آسمان کی بلندیوں کو چھو لے گا، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے وہ ان راستوں کی طرف چل نکلتا ہے کہ اس کے مقدر کی پستیوں سے کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اب بالک حیرانی سے گرو کو تک رہا تھا۔ کیا تو نے اس اجنبی کے بارے میں نہیں سنا جس نے دنیا کو خیر بات کہا کہ دنیا خواہشات کا گھر ہے، یہاں پر گھاس کی بجائے مکر و فریب اگتا ہے؟ کتنا سمے گزر گیا، وہ جنگل میں بھٹکتا رہا۔ ایک دن اسے ملک الموت نے آ لیا۔ تو کون ہے؟ اس شخص نے سوال کیا۔ تیری موت، آواز آئی، لیکن میری تم سے کوئی شناسائی نہیں، اس شخص نے حیرانی سے کہا۔ ملک الموت ہنس پڑا اور بولا، تو نے سچائی اور حقیقت کو فراموش کیا اور جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا، جہاں تو نے سچائی کو کھو دیا۔ دین اور دنیا تیرے لیے بیگانہ ہوئے، اور اگر تو سچائی کو پہچانتا تو دنیا کو خیر بات کہہ کر در بدر نہ بھٹک رہا ہوتا، بلکہ دنیا میں سچائی کو پہچانتے ہوئے اپنی اساس کی طرف لوٹ جاتا، اور تیری اساس تو وہ دنیا تھی جہاں تو اپنے فرائض نبھاتا۔ تیری انجانی خواہش تجھے یہاں کھینچ لائی، اور آج تیرا یہ حال ہے کہ تیرا جسم غبار آلود ہے، سفر کی صعوبتوں سے تیرا وجود چھلنی چھلنی ہے، تیری روح کو سکون حاصل نہیں، لہٰذا تیرا سفر بھی لا حاصل ہے۔ تو مجھے کچھ مہلت دے، وہ شخص بولا۔ کیوں؟ ملک الموت حیران ہوا۔ اب جب کہ مجھے حقیقت کا ادراک ہوا اور یہ بھی پتہ چلا کہ انسان اپنے اعمال سے عرش معلیٰ تک جا پہنچتا ہے یا پھر انجانی خواہشات کے تعاقب میں ایسی پاتال میں جا گرتا ہے جہاں وہ خود کو نہیں پہچان پاتا، تو مجھے مہلت دے کہ میں اپنی اساس تک پہنچ جاؤں اور حقیقت کو پالوں۔ ملک الموت نے افسوس کرتے ہوئے کہا، افسوس کہ تو نے اس وقت مجھ سے مہلت مانگی جب تجھے دی گئی مہلت ختم ہو گئی۔ اس شخص نے کرب سے آنکھیں موند لی اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ گرو نے یہ کہہ کر آنکھیں موند لی۔ بالک تھوڑا سا حیران ہوا، پھر بولا، پھر کیا ہوا؟ گرو نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، تیرے پاس جو وقت ہے اس کو غنیمت جان، کیونکہ جو گزر گیا وہ تیرے کام کا نہیں، اور جو آنے والا ہے اس پر بھروسہ مت کر۔ بالک گرو کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بالک نے کہا، گرو جی، اس راجکمار کا کیا ہوا جس نے ایک خواہش کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا اور جنگل کی طرف نکل گیا؟ کیا وہ بھی موت کا انتظار کرنے لگا تھا؟ گرو نے پتھر کے ساتھ ٹیک لگائی اور بولا، راجکمار نے راجکماری کے لیے تخت و تاج کو ٹھکرایا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، اور وہ راجکماری کی محبت میں اتنا پاگل ہوا کہ جنگلوں اور ویرانوں کی طرف کو چھانتا ہوا آخرکار اس سلطنت میں داخل ہوا جہاں راجکماری کا محل تھا۔ راجکمار کو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ راجکماری تک پہنچ پائے گا، لیکن اس وقت اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ محل کے اندر کیسے داخل ہو۔ وہ کافی دیر تک محل میں داخل ہونے کی ترکیبیں سوچتا رہا، لیکن اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ تھک ہار کر وہ محل سے کچھ دور ایک عرضی نویس کی دکان پر جا بیٹھا۔ کس نیت سے آئے ہو؟ عرضی نویس نے سوال کیا۔ راجکمار عرضی نویس کو حقیقت حال سے آگاہ کر کے کسی مشکل میں پھنسنا نہیں چاہتا تھا۔ تاجر ہوں، راجکمار نے جواب دیا۔
عرضی نویس نے گہری نظر راجکمار پر ڈالی اور بولا، شکل سے تم راجے مہاراجے لگتے ہو، پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ راجکمار نے محسوس کیا کہ اب وہ سچ کو زیادہ دیر تک نہیں چھپا سکے گا۔ اس نے ساری بات عرضی نویس کو بتا دی۔ عرضی نویس محویت سے ساری باتیں سنتا رہا، پھر بولا، دیکھ راجکمار، اگر تیری لگن سچی ہے تو ضرور تو راجکماری تک پہنچ جائے گا، لیکن اس دیار غیر میں میرا نہ در ہے نہ ٹھکانہ۔ راجکمار نے کہا، تو کچھ دن میرے پاس رہ کر چٹھیاں لکھ، اگر اوپر والے نے چاہا تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ عرضی نویس نے جواب دیا۔ راجکمار عرضی نویس کے پاس 6 ماہ رہا، لیکن اسے کوئی سبیل ہی نظر نہ آئی کہ وہ راجکماری تک پہنچ پائے۔ ایک دن اس نے عرضی نویس سے کہا، شاید میرے نصیب میں نہیں ہے کہ میں راجکماری کی ایک جھلک دیکھ سکوں، میرے لیے یہی مناسب ہے کہ واپسی کی راہ لوں اور تخت و تاج سنبھالوں، پر جس خواہش کے لیے تو نے سب کچھ چھوڑا اسے حاصل کیے بغیر نامراد لوٹ جائے گا۔ عرضی نویس نے کہا، میرا سفر بیکار ہوا، ملاقات کی خواہش راک کا ڈیر ثابت ہوئی اور نا امیدی کے سائے بڑھنے لگے۔ راجکمار کے لہجے سے مایوسی چھلک رہی تھی۔ تو دل چھوٹا مت کر، اگر تیرے دل میں راجکماری سے ملنے کی چاہ موجود ہے تو کوئی نہ کوئی سبیل نکل آئے گی۔ عرضی نویس نے اسے تسلی دی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ راجکمار کے بھاگ جاگ اٹھے۔ راجکماری کی سواری عرضی نویس کی دکان کے سامنے سے گزری۔ راجکمار نے نظر بھر کر راجکماری کی طرف دیکھا۔ راجکماری نے بھی راجکمار کو پہچان لیا۔ اس نے کچھ عرصہ قبل جو چہرہ دیکھا تھا وہ اسے بھلا نہ پائی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یقیناً راجکمار اسے ملنے کے لیے دشت و بیاباں کی صحرا نوردی کے بعد یہاں پہنچا ہے۔ راجکماری نے اگلے دن راجکمار کو محل میں بلا لیا۔ اے راجکمار، تو یہاں کیسے؟ راجکماری نے سوال کیا۔ اے راجکماری، تیری نظر التفات نے مجھے گھائل کیا اور میں ماہی بیاب کی طرف تڑپنے لگا۔ میں نے تیرے لیے تخت و تاج، دولت، عیش و آرام سب کچھ چھوڑا اور تیرے پاس چلا آیا۔ اب تو میرے ساتھ چل، راجکمار نے تمہید باندھتے ہوئے کہا۔ راجکماری نے ایک نظر راجکمار کی طرف دیکھ کر بولی، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ تو نے خواہش لا حاصل کو دل میں جگہ دی اور یہ خواہش تجھے یہاں تک لے آئی۔ تو یہ نہیں جانتا کہ میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ میرا تن من ایسے راجکمار کے قبضے میں ہے جس نے اپنی سلطنت کی بنیادوں کو خون اور ظلم سے تعمیر کیا ہے۔ اسے تیرے ارادوں سے آگاہی ہوئی تو تیرے ٹکڑے کر کے دریا پر کے پلوں پر لٹکوا دے گا۔ تو واپس چلا جا۔ راجکمار کو دھچکا سا لگا۔ وہ راجکماری کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولا، راجکماری، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ میں نے تجھ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اور آج جب کہ تو میرے سامنے حقیقت بن کر کھڑی ہے، میں تیرے بغیر واپس لوٹ جاؤں؟ راجکماری نے ٹھنڈی آب بھری اور بولی، نادانی کی باتیں مت کر۔ بعض حقیقتیں بہت تلخ ہوتی ہیں اور ان کی تلخی موت کے منہ تک لے جاتی ہے، اور میں بھی وہی حقیقت ہوں۔ راجکماری، میں تیری محبت میں اس قدر دیوانہ ہو چکا ہوں کہ میرے جینے کا مقصد صرف تو ہے۔ راجکمار نے آس اور امید سے کہا۔ راجکماری نے بے بسی سے راجکمار پر نظر ڈالی اور بولی، اے راجکمار، اس سے پہلے کہ اس سلطنت کے راجکمار کو تیرے ارادوں کا علم ہو تو یہاں سے چلا جا، اسی میں تیری عافیت ہے۔ یہاں کا راجکمار بہت ظالم ہے، تو اس کے ظلم کی تاب نہیں لا سکے گا۔ راجکمار کو راجکماری کی بات کا بہت دکھ ہوا۔ اس نے حسرت بھری نگاہ راجکماری پر ڈالی اور بولا، اے راجکماری، کیا تیرا مجھ پر نظر التفات ڈالنا محض اتفاق تھا یا کہ فریب تھا؟ میں تو اسی نظر کا گھائل ہوا اور تجھے تلاش کرتا ہوا یہاں تک آ پہنچا۔ راجکماری یہ باتیں سن کر دکھی ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے پلو سے آنسو صاف کیے اور بولی، راجکمار، من کے فیصلے موت کی طرف لے جاتے ہیں، اور من پسند راستوں پر چلنے کی سزا خاردار جھاڑیوں سے گزرنے کے برابر ہے۔ تجھے میری نظر نے گھائل کیا اور تو دیوانہ وار بھاگتا چلایا، لیکن میرے لیے بھی یہ بستر کانٹوں کا بستر ثابت ہوا۔ اب تو بتا، میں کیا فیصلہ کروں؟ من کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے عقب کے دروازے سے گھوڑے پر تیرے ساتھ چل دوں، یا عقل کی بات تسلیم کرتے ہوئے تجھے اس موت سے بچاؤں جو لمحہ بلمحہ تیری طرف بڑھ رہی ہے؟ راجکمار نے بڑی مایوسی سے راجکماری کی بات سنی اور بولا، راجکماری، میرے سفر کو وسیلہ ظفر بنا تو مجھے اپنا سب کچھ سونپ دے۔ میرے ہمراہ چل تاکہ میرے محبت کی تکمیل ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ میری روح کے جسم کے صحرا میں
प्यास बनकर भटकती रहे। राजकुमार उसके कदमों में आन बैठा और बोला, राजकुमारी अपना आप मुझे सौंप दे, यह मासूमियत, ये हुस्न, ये मोहब्बत सब कुछ मुझे दे दे। राजकुमार वापस चला जा। राजकुमारी ने कर्ब से कहा, नहीं, अब वापसी का रास्ता नामुमकिन है। राजकुमार ने फैसला कुन लहजे में कहा, सामने मौत खड़ी है। राजकुमारी ने कहा, मौत तो मैं बहुत पीछे छोड़ा है, मेरे सामने तो जिंदगी खड़ी है। हाँ राजकुमारी, मेरी जिंदगी तो तुम हो। राजकुमार ने उल्फत भरे लहजे में कहा, जो तू चाहता है वो तुझे हासिल नहीं होगा। अभी कुछ देर में यह राजकुमार यहाँ आ जाएगा, फिर तू अपना जाम याद रख, वो तुझे जान से मार देगा। राजकुमारी की आंखों में आंसू थे। एक लम्हे के लिए राजकुमार को महसूस हुआ कि उसका सफ़र उसकी जिद्दोजहद रायगा गई। वो तो अब उस मुकाम पर खड़ा था जहाँ से वापसी का रास्ता नामुमकिन था। वो अपनी ख्वाहिश के पीछे दीवाना वार भागता रहा और अब यह आलम था कि वो खुद को बेयारो मददगार समझ रहा था। राजकुमार को उसी समय उस नजूमी की बात याद आ गई जो उसने उसके वालिद को बताई थी। देख सल्तनत के वसी के राजा, तेरे घर बेटा पैदा होगा, लेकिन क्या? राजा चौंक उठा। एक अनजानी ख्वाहिश के पीछे सब कुछ खो देगा। नजूमी ने कहा, ये तूने क्या कह दिया? सल्तनत वसी का राजा परेशान हो गया। 17 साल बाद खुदा ने हमारे आंगन में फूल खिलाया है और तू है कि मायूसी की बातें कर रहा है। दोबारा से हिसाब किताब निकाल और हकीकत बता। राजा गजबनाक होकर बोला। नजूमी वहाँ कितनी देर एक मैली सी किताब की वर्क गर्दानी करता रहा, फिर बोला, ए राजा, मुबारक हो, तेरा बेटा वो चीज़ पालेगा कि उसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। नजूमी की बात पर सल्तनत वसी के राजा का चेहरा दमकने लगा। उसने अपने गले से बेशकीमत माला उतारकर नजूमी की तरफ उछाल दी। ये तेरा इनाम, सल्तनत वसी के राजा ने उससे कहा, और नजूमी कोरनश बजाता हुआ वहाँ से चला गया। राजकुमार को अपनी बाप की बात याद आते ख्याल उभरा कि उसकी किस्मत में तो गोहरे मकसूद को पा लेना था, लेकिन इधर ये आलम है कि राजकुमारी मजबूर और बेबस उसके सामने खड़ी है। राजकुमार चूँकि नरम दिल वाक़या हुआ था, लिहाजा वो राजकुमारी पर कोई जुल्म जबर नहीं कर सकता था। वो वापस पलटने से पहले राजकुमारी से मुखातिब हुआ, राजकुमारी, मेरी एक बात याद रख, तूने मुझे नाकाम और खाली लौटा दिया और मेरे अंदर वो प्यास का सहरा जगा दिया जिससे मेरा वजूद प्यास की शिद्दत से फना हो जाएगा। लेकिन मेरी बात याद रख, तुझे भी राहत नहीं मिल सकेगी और तेरी प्यास इतनी बढ़ जाएगी कि अगर 7 समंदरों का पानी भी तुझे पिला दिया जाए तो तेरी प्यास ख़त्म नहीं होगी। राजकुमार इतना कहकर महल से बाहर आ गया। महल से बाहर आते ही उसे महसूस हुआ कि उसके इर्द गिर्द अजीब व गरीब सन्नाटा है, गहरा और मुहीब सन्नाटा। गुरुजी ने कहानी को रोकते हुए बालक की तरफ देखा जो किसी सोच में डूबा हुआ था। किस सोच में गर्क हो? गुरुजी ने सवाल किया। गुरुजी, रात बहुत हो गई और चारों तरफ सन्नाटा बढ़ता जा रहा है, बालक ने सहमे हुए लहजे में कहा। जब सन्नाटा फैलने लगे तो कहानी को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने से पहले नींद ज़रूर पूरी कर लेनी चाहिए, गुरुजी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। इस समय बालक को महसूस हुआ कि गुरु पर नींद की कैफियत तारी है। बालक ने भी जमाई ली और कुछ ही देर में दोनों नींद की वादी में उतर चुके थे। सच्चाई तो वो नीला आसमान है, एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और इस नीले आसमान तले बड़ी बड़ी हकीकतें हैं। गुरु ने अगली सुबह आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा। क्या मतलब? बालक ने हैरानी से पूछा। दुनिया की खूबसूरती ही एक सच्ची हकीकत है जो छोटे से जर्रे से लेकर बुलंदो कामत पहाड़ों से जाहिर होती है। बालक गुरु की फलसफियाना गुफ्तगू ना समझ सका। गुरु ने बालक को हैरान और परेशान देखा तो बोला, हकीकत तो तेरा ये वजूद है और सच्चाई ये है कि इस दिमाग से क्या काम लेता है। याद रख, सच्चाई में ही हकीकत है। तो इस सच्चाई को मकरो फरेब और दुनियादारी के गोरख धंधे में मत उलझा, क्योंकि ये रास्ता तन्हा कर देने वाला और दुख देने वाला है, और इस रास्ते में खौफनाक सन्नाटा है, और इस सन्नाटे से इंसान का वजूद लरसने लगता है। तो उस सच्चाई पर यकीन रख जिसका रास्ता कठिन होता है लेकिन साफ सुथरा और खरा होता है, और जब ये रास्ता तेरे हाथ से छूट जाता है तो झूठी अनार फरेब का जंगल तेरे इर्द गिर्द फैल जाता है। क्या तूने उस बादशाह के बारे में नहीं सुना जिसका गुजर एक ऐसे रास्ते से हुआ जहां पर एक दीवाना रहता था? उसने बादशाह को देखकर खाक की मुट्ठी उस पर उछाल दी। ये तूने क्या कर दिया? बादशाह ने गुस्से से कहा। दीवाना थोड़ा सा हंसा और बोला है,
بادشاہ وقت تو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، تیرے ارد گرد خود غرضی کے اندھیروں نے رعایا کو خوشیوں سے نگل لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ تو اس خود غرضی اور انا کے جنگل میں اکیلا بھٹکتا پھر حقیقت کی طرف لوٹا، اسے قتل کر دو، بادشاہ نے محافظوں سے کہا۔ جانے دیں حضور، دیوانہ ہے، وزیر باتدبیر نے کہا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ وہ دیوانہ مٹھی بھر خاک اپنے سر پر بھی ڈال رہا ہے۔ بادشاہ نے اسے پاگل گردانا اور اپنے محل میں واپس آ گیا۔ لیکن بادشاہ کے ساتھ تو عجیب ماجرا ہوا۔ دیوانے کی باتوں نے تو اس کے دل پر اثر کیا۔ اب بادشاہ میں پہلا جیسا غرور اور تکبر نہ رہا تھا۔ ایک دن وزیر باتدبیر نے آدھی رات کو سنا کہ بادشاہ گریہ زاری میں مصروف ہے۔ اس نے دروازے کے باہر کان لگا دیے۔ بادشاہ کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ اے بادشاہ وقت، تو نفس کی پیروی کرتا ہے اور زمین پر اکڑ کر چلتا ہے۔ ایک دیوانے نے تجھے تیری حقیقت یاد کروا دی۔ تو ایک حقیر سے نطفے سے پیدا کیا گیا۔ اگر تو نے حقیقت کا ادراک حاصل کر لیا ہوتا تو آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچتا، ورنہ نفس کی پیروی اور خواہش کے تعاقب میں پاتال میں جا گرا ہے۔ وزیر باتدبیر کو احساس ہوا کہ بادشاہ کے ضمیر پر بوجھ ہے۔ اگلے دن دربار سجایا گیا۔ بادشاہ وقت انتہائی سادہ لباس میں داخل ہوا اور تخت پر جا بیٹھا۔ اے وزیر باتدبیر، بادشاہ نے کہا۔ وزیر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ حکومت اور سلطنت میرے کس کام کی؟ میں نفس کی پیروی میں اتنا دور نکل گیا کہ حقیقت سے دور ہو گیا، اور حقیقت تو میری رعایا تھی جو مجھ سے دور ہوئی۔ وزیر باتدبیر نے کہا، جہاں بنا یہ درست ہے کہ آپ حقیقت سے دور تھے، لیکن دیوانے کی باتوں نے جب آپ کے دل پر گہرا اثر کیا ہے تو حقیقت کو ہی سچ مان کر اس سے وابستہ ہو جائیے تاکہ رعایت کی دنیا میں اور آپ کی آخرت میں بھلائی ہو۔ گرو کہاوت سن کر خاموش ہو گیا، پھر بولا، حقیقت سچائی اور سچائی محبت ہے۔ بالک اب بھی کچھ نہ سمجھ سکا۔ گرو نے بالک پر ایک نظر ڈالی اور بولا، تو کل صبح میرے پاس آنا، میں بتاؤں گا کہ محبت کیا ہے۔ اس رات بالک ساری رات نہ سو سکا۔ اللہ صبح وہ گرو کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، مجھے بتائیے کہ محبت کیا ہے۔ میں اس نکتے کو سمجھنے کے لیے ساری رات بے چین رہا۔ گرو اس کا ہاتھ تھام کر صبح کی سیر کے لیے چل نکلا۔ گرو نے شاخ پر چہکتے ہوئے پرندوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھو۔ بالک نے چہچہاتے ہوئے پرندوں پر ایک نظر ڈالی۔ پرندوں کی مترنم آوازیں اور گیت اپنے خالق سے محبت کا ثبوت ہیں۔ شکر گزاری کے کلمات، فرما برداری کے کلمات، خوشی کے نغمات، اور یہی محبت ہے۔ گرو کافی دیر تک بڑبڑاتا رہا، جیسے کہ دن کا رات کی آغوش سے جدا ہونا حقیقت ہے، اور کائنات کے لیے دن کا روشنی بکھیرنا اس کی محبت ہے، اور یہی سچائی ہے کہ حسین اور سچے جذبے دلوں کو بھی اسی طرح منور رکھتے ہیں جیسے دن کا اجالا ہر چیز کو منور کر دیتا ہے۔ گرو فضاؤں میں اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور بالک خاموشی سے سنتا رہا۔ ہاں، سمجھ آ گیا۔ بالک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچانک ہی بالک کو اس راجکمار کی کہانی یاد آ گئی جس نے خواہش کے حصول میں تخت و تاج کو چھوڑا تھا۔ راجکماری کے تعاقب میں وہ اس کے محل تک جا پہنچا تھا، لیکن راجکماری نے کہا کہ اس کا وجود تو ایک ایسے راجکمار کے قبضے میں ہے جس کے دل کے ارد گرد مکر و فریب کے جالے اگتے ہیں۔ راجکمار مایوس ہوا اور واپسی کی راہ لی۔ جب بالک نے گرو سے اس کہانی کا ذکر کیا تو گرو نے پتھر سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ سن اے بالک، اس راجکمار کے ناکام و نامراد واپس پلٹ جانے سے راجکماری کے دل پر کیا بیتی؟ بالک دلچسپی سے سننے لگا۔ راجکمار نے راجکماری کو یہ بد دعا دی تھی کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اگلے دن جب دربار لگا تو راجکماری اپنے راجکمار کے ساتھ تخت پر جلوائے افروز تھی۔ راجکمار نے محسوس کیا کہ راجکماری کے اندر وہ کر و فر نہ رہا تھا جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا، بلکہ وہ کھوئی کھوئی سی چاروں اطراف دیکھ رہی تھی۔ تخت لیا، راجکمار نے تالی بجائی، دیکھتے ہی دیکھتے دربار خالی ہو گیا۔ ملکہ عالیہ، یہ کیا انداز بے اعتنائی ہے؟ ہم نے آپ کو پہلی مرتبہ اس انداز میں دیکھا ہے، راجکمار نے سوال کیا۔ راجکماری کوئی جواب نہ دے پائی۔ راجکمار کو احساس ہوا کہ اس کے اور راجکماری کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے۔ وہ راجکماری کی اجنبیت پر حیران رہ گیا۔ ملکہ عالیہ،
یہ ہم کیا دیکھ اور محسوس کر رہے ہیں؟ راجکمار کی تشویش بڑھنے لگی۔ راجکماری خیالوں سے واپس پلٹی اور بولی، جہاں پناہ میں حیرت زدہ ہوں کہ آپ نے دنیاوی معاملات سے نظر ہٹا کر ہماری اضطرابی کیفیت کو بھانپ لیا اور دنیا سے ہماری عدم دلچسپی کو محسوس کیا۔ راجکمار نے راجکماری کی طرف دیکھا اور بولا، آپ کی خاموشی نے ہمیں وسوسے اور تذبذب میں ڈال دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی آپ کو ایسا نہیں پایا تھا۔ آپ نے اس سے قبل ہمیں کیسا پایا تھا؟ راجکماری نے سوال کیا۔ زرق برق ملبوسات اور زیورات میں لدی پھندی ہماری راجکماری کے چہرے پر خوشی حیا کا رنگ بن کر ابھرتی تھی۔ راجکمار نے جواب دیا۔ راجکماری مسکرا دی اور بولی، سچی خوشی زیورات اور ملبوسات میں پوشیدہ نہیں ہے راجکمار۔ تو نے اس شخص کی کہانی نہیں سنی جس کے چھونے سے ہر چیز سونے کی ہو جاتی تھی؟ اس شخص کی خواہش تھی کہ اس کے ارد گرد سونے چاندی کے زیورات اور جواہر کے ڈھیر لگ جائیں، یہاں تک کہ اس نے اپنی جان سے عزیز بیوی کو چھو لیا۔ بس پھر کیا تھا؟ وہ بھی سونے کی بن گئی۔ وہ تو احساسات اور جذبات سے بالکل عاری تھی۔ نہ جانے کہ اس کہانی میں اس شخص کی بیوی کی طرح ہم بھی سونے کے بن گئے تھے، لیکن افسوس آپ نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا کہ ہمارے حال پر رحم کرتے۔ آپ دنیاوی معاملات اور خواہشات کی پیروی میں اس قدر الجھے کہ آپ کے دل کے ارد گرد خواہشات نے مکڑی کا جال بون دیا، جو مکڑی کے جالے سے کہیں مضبوط تھا۔ آپ سچائی سے دور ہوتے چلے گئے۔ اب چونکہ آپ کا دل اس جال کی قید میں تھا، لہٰذا آپ رعایا کو سچی خوشی نہ دے سکے۔ اے راجکمار، آپ میرے اندر خوشی کی رمق تلاش کرتے ہیں تو سونے سے لدے پھندے وجود میں محبت سرایت نہیں کرتی۔ افسوس کہ آپ کی رعایا کے چہرے پشمردہ ہیں، اس لیے کہ آپ کے نفس نے آپ کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ آپ لوگوں کے دامن خوشیوں سے بھر دیتے۔ راجکمار راجکماری کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حیران رہ گیا۔ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ وہ بات جو ہمارے کانوں نے آج تک سننا گوارا نہ کی، آپ نے کیوں کر کہہ دی؟ آپ اگر ہماری ملکہ نہ ہوتی تو ہم آپ کے لیے سولی کا حکم صادر فرما دیتے۔ راجکمار نے انتہائی غصے سے کہا، جہاں پناہ یہ وہ سچ ہے جو آج تک آپ نے سننا گوارا نہیں کیا۔ جس نے آپ پر سچ واضح کرنا چاہا، آپ نے اس کا سر قلم کروا دیا اور آج یہ سچائی حقیقت بن کر میرے لبوں تک آ گئی۔ راجکماری کے جواب پر راجکمار تل ملا اٹھا اور بولا، اتنا کڑوا اور تلخ سچ، ایسا سچ تو ہم نے زندگی بھر نہیں سنا۔ تم ہماری نظروں سے دور ہو جائے اس سے قبل کہ ہم تمہیں اپنے عتاب کا نشانہ بنا ڈالیں۔ اس دن کے بعد راجکماری بالکل تنہا ہو کر رہ گئی۔ وہ دن رات بند کمرے میں گریازاری میں مصروف رہتی تھی۔ راجکماری کی حالت دیکھ کر راجکمار کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ وہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا، یہاں تک کہ اس کی رعایا اور اس کی ملکہ اس سے بہت دور ہو گئے۔ وہ اپنی راجکماری کے دل میں اپنے لیے محبت کی قندیل روشن نہ کر سکا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس کی جد و جہد لا حاصل رہی۔ ایک دن وہ راجکماری کے کمرے میں آیا۔ اس نے دیکھا راجکماری پیاس کی حالت میں ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہی ہے اور پانی پانی پکار رہی ہے۔ وہ راجکماری کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ابھی عالم تھا کہ راجکماری کو گھڑوں پانی پلا دیا گیا، لیکن پیاس تھی کہ ختم ہی نہ ہوتی تھی۔ راجے مہاراجے اور رانیاں مہارانیاں راجکماری کی عیادت کے لیے آئیں، لیکن راجکماری کی تکلیف کا حل کسی کے پاس نہ تھا۔ بڑے سے بڑے طبیب، وید اور حکیم سے رجوع کیا گیا۔ انہوں نے دل و جان سے راجکماری کا علاج کیا، لیکن پیاس تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آخر کار راجکمار کو بتایا گیا کہ سلطنت کے شمال میں ایک بہت بڑا جوگی رہتا ہے، ممکن ہے وہ اس راجکماری کو تکلیف سے نجات دلا سکے۔ آنن فانن جوگی کو طلب کر لیا گیا۔ اے جوگی، تیرے بارے میں سنا ہے کہ تیری دعا رنگ لاتی ہے، تو راجکماری کے لیے دعا کر تاکہ وہ آزمائش سے نکل آئے۔ راجکمار نے جوگی سے کہا۔ جوگی نے کہا کہ اسے فوری طور پر راجکماری کے پاس لے جایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں جوگی راجکماری کے کمرے میں تھا، جہاں وہ پیاس سے بلبلا رہی تھی۔ جوگی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، تمام لوگ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اے راجکماری، تیرے ساتھ ایسا کیا ماجرا ہے کہ تیرے اندر وہ پیاس جاگ اٹھی کہ تجھے 7 سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو تیری پیاس ختم نہ ہو؟ جوگی نے راجکماری سے سوال کیا۔ راجکماری کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ راجکماری، اپنے دل کا حال مجھ پر عیاں کر دے، ہو سکتا ہے تو اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لے، جوگی نے کہا۔ راجکماری نے وہ سب کچھ بتا دیا جو اس کے دل میں تھا۔ جوگی کافی دیر تک راجکماری کی بات سنتا رہا، پھر باہر آ گیا۔ پر امید نظریں اس کی جانب اٹھ گئیں۔ اس نے راجکماری کی طرف دیکھا اور کہا، افسوس، صد افسوس کہ تو نے اپنی
نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر راجکماری کو اپنے سے بہت دور کر دیا۔ تو راجکماری کی دلی کیفیات کو نہ سمجھ سکا۔ تو نے اسے سونے کا بت بنا کر کمرے میں سجائے رکھا، یہ نہ سوچا کہ اس کے اندر بھی خواہشات اور جذبات تھے۔ راجکمار نے حیرانی سے جوگی کی طرف دیکھا۔ اے راجکمار، انجانے میں راجکماری نے کسی کا دل توڑا ہے، لہٰذا اسے ایسی بد دعا لگی ہے کہ میں چاہ کر بھی اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اب ضروری ہے کہ اس آدمی کو طلب کیا جائے جس کا دل راجکماری نے توڑا ہے، تاکہ وہ اپنی بد دعا واپس لے سکے اور راجکماری کو سکون مل سکے۔ راجکماری کی بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ اس کا علاج کسی کے بس کا روگ نہ رہا تھا۔ راجکماری کی حالت پر ترس آتا تھا، وہ پانی پانی پکارتی اور بے ہوش ہو جاتی تھی۔ راجکمار نے راجکماری کی حالت دیکھی تو اس نے اعلان کروایا کہ جو راجکماری کا علاج کرے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ایک ہرکارا اس راجکمار تک بھی جا پہنچا جو جوگی بن کر جنگل اور بیابانوں میں بھٹک رہا تھا۔ جب اس نے راجکماری کے بارے میں سنا تو بہت بے چین ہوا اور ہرکارے کے ساتھ محل کی طرف دوڑا۔ راجکماری نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ جوگی نے راجکمار سے کہا کہ اسے راجکماری کے کمرے میں کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ پانی راجکماری کی آواز نے کمرے کے سناٹے کو توڑا۔ جوگی نے دھیرے سے آواز دی۔ راجکماری کے تنے مردہ میں جیسے جان پڑ گئی۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھول دی۔ کون ہو تم؟ وہ بے چین ہو کر بولی۔ اس نے بڑی بڑی آنکھیں کھول کر جوگی سے سوال کیا جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں وہی راجکمار ہوں جس نے تیرے لیے جنگل اور صحراؤں میں سفر کیا، اور جب تو نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو میں جوگی بن گیا۔ راجکماری بے اختیار پکار اٹھی اور راجکمار کے قدموں میں آ بیٹھی۔ میں نے تیرا دل توڑا، جس کی مجھے سزا ملی، مجھ سے راحت، سکھ، چین سب کچھ چھن گیا۔ پھولوں کی سیج میرے لیے کانٹوں کا بستر ثابت ہوئی، اور اب تو یہ حال ہے کہ پیاس سے میرا تن اور من تڑپ رہا ہے، پیاس ہے کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے۔ راجکماری نے جوگی کو اپنی بپتا سنا ڈالی۔ جوگی خاموشی سے راجکماری کی بات سنتا رہا۔ تو خاموش کیوں ہے؟ تو نے میری چاہ میں جان جوکھم میں ڈالی اور میلوں کا سفر کیا، اور آج سے میں تیری ہوئی۔ تو میرا ہاتھ تھام اور اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر مجھے اپنے ساتھ لے چل۔ میرے کے اشارے پر گھوڑا اور زادیرا تیار ہو جائے گا، ورنہ میں پیاسی مر جاؤں گی۔ جوگی نے ایک نظر راجکماری پر ڈالی اور متانے سے بولا، اے راجکماری، میں نے تجھے دیکھا، میرے دل میں تجھے پانے کی خواہش نے جنم لیا اور میں تیرے تعاقب میں چلا آیا، لیکن تجھے حاصل کرنے میں ناکام رہا اور جنگل کی راہ لی۔ دماغ نے کہا کہ واپس جا کر اپنی سلطنت کا انصرام سنبھال لے۔ دل نے کہا جب دل کو ہی سکون نہیں تو سلطنت اور حکومت کا کیا فائدہ۔ دل سکون کے لیے تڑپا اور میں جنگل کی طرف نکل گیا اور جوگی بن گیا۔ اب جب کہ میرا من جوگ کی طرف جا لگا جس سے میرا روگ ختم ہوا، تمام خواہشیں مٹی کا ڈھیر ثابت ہوئیں، تو پھر کیوں کر میں خواہشوں کے جنگل میں جا پھنسوں؟ جوگی کے جواب پر راجکماری تڑپ اٹھی اور بولی، مجھ پر رحم کر۔ جوگی نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، میں تیری چاہت میں کتنا بے بس اور بے کس تھا، تو نے مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا، لیکن مجھے وہ چاہت ملی جس میں میرے لیے راحت ہے، اور اس چاہت کے سامنے ہر چاہت ہیچ ہے۔ اب میرا یہ عالم ہے کہ من میں کوئی خواہش ہی نہیں رہی، پھر میں تیرا ہاتھ تھام کر کیا کروں گا؟ تیرے انکار نے تو مجھے وہ راہ سجا دی جس میں میرے تن من کے لیے راحت ہے۔ اب مجھے میری راحت سے الگ مت کر۔ لیکن کیا تو مجھے اسی طرح سسکتا اور تڑپتا چھوڑ جائے گا؟ راجکماری نے گلوگیر ہو کر کہا، جا، آج سے میں نے اپنی بد دعا واپس لی، تو اپنے دل سے میری چاہ نکال دے اور اس راجکمار کی بن جا جو تیرے تن اور من کا مالک ہے، تاکہ تیرے دل کو سکون مل سکے۔ جوگی محل سے باہر نکل گیا اور راجکماری حیران و پریشان اس کو جاتا دیکھتی رہ گئی۔ راجکمار، وزراء اور امراء حیران رہ گئے کہ راجکماری اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئی ہے۔ اب نہ تو وہ پیاس کے لیے تڑپتی ہے اور نہ ہی بے چین اور مضطرب دکھائی دیتی تھی۔ دیکھ بالک، نفس منہ زور گھوڑے کی مانند ہوتا ہے، جب یہ بدکتا ہے تو سر پر دوڑنے لگتا ہے، پھر یہ تجھے جنگل بیابانوں میں گھسیٹتا پھرتا ہے جہاں تیرا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور ہاں، اگر تو ایک بار اس کی لگامیں چھوڑ دے تو پھر یہ تیرے قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ تجھے وہاں جا کر پھینک دیتا ہے جہاں نہ تو انسانیت کے قریب ہوتا ہے اور نہ تیرا واسطہ مذہب سے رہتا ہے۔ تیرا گھائل وجود پیاس پیاس پکارتا ہے، لیکن تب تیری پیاس اتنی بڑھ جاتی ہے
کہ تجھے 7 سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو تیری پیاس نہیں بجھتی۔ گرو نے نصیحت کر ڈالی۔ کیسی پیاس؟ بالک نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ پیاس جو ازل سے تیرے ساتھ ہے۔ نفس تجھے منفی راستوں پر لیے پھرتا ہے اور تیری پیاس بڑھاتا ہے، جبکہ تیرے سامنے وہ راستہ بھی ہے جس پر چل کر تجھے شانتی مل سکتی ہے۔ وہ کیا راستہ ہے؟ بالک نے سوال کیا۔ کیا تو نے ان چند لوگوں کے بارے میں نہیں سنا جو اپنے ہی دیس میں اجنبی ہو گئے تھے؟ انہوں نے سنا کہ شمال کی طرف سے ایک نجات دہندہ آئے گا اور اس کے آتے ہی اس دیس کے حالات درست ہو جائیں گے۔ لوگ پھر سے آپس میں محبت کرنے لگیں گے، اپنائیت کی کونپلیں چٹکیں گی اور وفا کے پھول ہر شاخ پر کھل اٹھیں گے۔ وہ ہر شام اپنے شہر کے آخری کنارے پر جا کھڑے ہوتے اور نجات دہندہ کا انتظار کرنے لگتے۔ کئی دن گزر گئے اور نجات دہندہ نہ آیا۔ ایک شام جب سورج غروب ہونے کو تھا، وہ مایوس ہو کر واپس جانے والے تھے کہ ان کو گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ وہ رک گئے۔ نجات دہندہ آ گیا ہے، ایک بولا۔ سب نے خوشی سے نعرہ لگایا، نجات دہندہ آ گیا ہے۔ وہ شخص قریب آیا، اس نے گھوڑے کی لگامیں کھینچی، گھوڑا رک گیا۔ اس شخص کے چہرے پر نقاب تھا۔ کیا تم نجات دہندہ ہو؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا۔ پھر سب نے وہی سوال کیا۔ نہیں، میں نجات دہندہ نہیں ہوں، وہ بولا۔ پھر تم کون ہو؟ سب نے سوال کیا۔ میری بستی میں ظلم و ستم انتہا پر تھا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ جنوب کی طرف سے کوئی نجات دہندہ آئے گا، اس کے تعاقب میں یہاں تک آ گیا۔ لیکن کیا تم میں سے کوئی نجات دہندہ ہے؟ گھوڑ سوار نے سوال کیا۔ ہم میں سے کوئی نجات دہندہ؟ وہ سوچنے لگے۔ شاید ہم میں سے ہی نجات دہندہ ہے، وہ سب بولے اور واپس اپنی بستی کی طرف چلے گئے۔ گرو کہانی سنا کر خاموش ہو گیا۔ گویا کہ ہر انسان کے اندر ایک نجات دہندہ موجود ہوتا ہے؟ بالک نے سوال کیا۔ بالکل، گرو بولا۔ اب تجھ پر منحصر ہے کہ منفی راہوں پر چل کر اتنی پیاس بڑھا لے کہ تیرے ارد گرد سناٹا پھیل جائے اور تجھے خوف آنے لگے، یا پھر خود کو پہچان تیرے اندر چھپا نجات دہندہ تجھے بہتری کی طرف لے آئے۔ اور ہاں، نفس کو پچھاڑنا ہی کامیابی ہے۔ اگر تو اس کی غلامی کرے گا تو ٹھوکریں تیرا مقدر بڑھ جائے گی، تیرے دل میں پوشیدہ بیماریاں ابھر کر سامنے آئیں گی اور تیری پیاس لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جائے گی۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ بالک نے سر جھٹاتے ہوئے کہا، اے بالک، مت بنا خواہشوں کے گھروندے جو ریت کے گھروندوں کی طرح ڈھہ جائیں اور تیرے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ تو نے اس راجا کی کہانی سے سبق حاصل نہیں کیا جو من چاہی خواہش کے تعاقب میں بھاگتے ہوئے حقیقت تک آ پہنچا، اور حقیقت ہی وہ سچائی ہے جو دل اور سینے کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ اور راجکماری کا کیا ہوا؟ بالک کو جیسے کچھ یاد آ گیا، وہ یکدم بولا۔ راجکمار کے جانے کے بعد راجکماری کو محسوس ہوا کہ اس نے سنگدل راجا کے ساتھ زندگی کا کتنا عرصہ برباد کر دیا۔ اس کی زندگی کا خوبصورت لمحہ تو وہی تھا جب راجکمار اس کے سامنے 2 زانوں بیٹھا کہہ رہا تھا، اے راجکماری، مجھے تو اپنا سب کچھ سونپ دے، اپنے دکھ درد، اپنا آنچل، سایہ، تن من، تاکہ میری تکمیل ہو سکے۔ اس سمے راجکماری پر خوف کے سائے منڈلا رہے تھے جو اس کے راجکمار اور سلطنت وسیع کے حاکم اس پر مسلط کر رکھے تھے، اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس خوف سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ اب راجکماری کے لیے محبت کا وہ لمحہ زندگی کا خوبصورت لمحہ بن گیا تھا۔ وہ جب زندگی گلجنوں سے تھک جاتی تو وہ لمحہ صاحبہ بن کر اس کے وجود کو ڈھانپ لیتا تھا۔ راجکماری تو محبت کی متلاشی تھی، پھر یوں ہوا اس ایک لمحے نے اسے سراپا محبت بنا دیا۔ وہ پتوں، درختوں اور کائنات کی اشیاء سے محبت کرنے لگی۔ اسے ان سے اپنائیت کا احساس ہونے لگا۔ وہ صبح جب دالان میں آ بیٹھتی تو پتے سرسرا کر اس کا استقبال کرتے، اس کی آمد کی خوشی میں پرندے خوشی کے نغمے گاتے، اور دور کہیں اسے پپیہے کی آواز اسے محبت کا احساس دلاتی اور ایک عجیب سی سرشاری اس کے وجود میں اتر جاتی۔ ایک دن اس کے راجکمار نے اس سے پوچھا کہ اب جب کہ اس کی بیماری رفع ہو گئی ہے اور اس کی پیاس ختم ہو گئی ہے، وہ کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہے؟ راجکماری نے ٹھنڈی آنکھ بھری اور بولی، اے راجکمار، کائنات کی تشکیل محبت پر ہوئی، اور جہاں محبت ناپید ہو جاتی ہے انسانیت مر جاتی ہے۔ تو نے محسوس ہی نہیں کیا کہ تیری رعایا زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، اس لیے انسانیت کی جگہ ظلم و بربریت نے لے لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت سے تو بہت دور ہے، اور جب رعایا تجھ سے محبت کرے گی تو کائنات کو بنانے والا بھی تجھ سے محبت کرے گا اور تجھ پر یہ احسان کرے گا کہ تجھے آزمائشوں سے نکال کر راحتوں کے دروازے کھول دے گا۔ راجکمار اس راجکماری کی باتیں سن کر
मैं भी हैरत था कि उसकी राजकुमारी बहुत गहरे राज जान गई थी। ए राजकुमारी, तुझे किसने हकीकत और सच के करीब कर दिया? राजकुमार ने सवाल किया। इंसान को प्यास पर पैदा किया गया, और जब इंसान जमीन पर फैल जाता है और कायनात के नज़ारों को करीब से देखता है तो उस पर तिलिस्मी राज खुलते चले जाते हैं और वो अपनी प्यास को सैराब करता है। न जाने किस लम्हे मेरी प्यास बढ़ी और मुझे सच्चाई तक ले आई, राजकुमारी ने जवाब दिया। अब राजकुमार बहुत मुतफिक्र हुआ। राजकुमार ने तो हमेशा अपनी सल्तनत की बुनियाद झूठ और जुल्म पर रखी थी। इधर राजकुमारी के हाथ से मोहब्बत का एक पल क्या छूटा, वो तो सरापा मोहब्बत बन गई थी। राजकुमार ने ठंडी आह भरी और बोला, ए राजकुमारी, मैंने हमेशा रियाया पर मोहब्बत के दरवाजे बंद रखे, और याद ये हालत है कि मैं नफ्स की चार दीवारी में हूँ। तूने उन दोनों अशखास के बारे में नहीं सुना जो नफ्स की चार दीवारी में कैद थे? न जाने किस पल उनको एहसास हुआ कि वो इस चार दीवारी में कैद रहकर तंग आ चुके हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो इस दीवार को हमेशा के लिए चाट कर गिरा देंगे। उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि इतनी मजबूत दीवार को आसानी से गिरा पाए। बहुत सोचो विचार के बाद फैसला किया कि उनके पास जबान है जिससे वो चाट कर दीवार को हमेशा के लिए गिरा देंगे। दोनों सारी रात दीवार को चाटते रहे। तमाम रात की मेहनत शाखा से दीवार कागज के मानिंद हो गई। ऐन मुमकिन था कि वो गिर जाती। उनमें से एक बोला, मुझे नींद आ रही है, तुम सो जाओ, मैं अपना काम मुकम्मल करूंगा। दूसरे ने कहा, और वो दोबारा दीवार को जुबान से चाटने लगा। कुछ ही लम्हों में पहले की खराटों की आवाज दूसरे को सुनाई दी। उसने पलटकर पहले की तरफ देखा जो गहरी नींद सो चुका था। दूसरे पर भी थकावट के आसार नमूदार होने लगे। वो पहले के पास आकर बैठ गया। उसने अज़्म किया था कि कुछ देर आराम के बाद वो दीवार को दोबारा चाटना शुरू कर देगा, लेकिन अजीब माजरा हुआ। पहले के करीब बैठते ही उसको ऊँघ आ गई। वो पहले के करीब लेट गया। कुछ देर में दूसरा भी सो चुका था। अजीब बात ये थी कि जिस दीवार को उन्होंने सारी रात चाट कर इतना कमजोर किया था और वो किसी लम्हे भी गिर सकती थी, उनके सोते ही वो दोबारा से मजबूत दीवार बनती चली जा रही थी। लेकिन उन सोए हुए लोगों को इस बात का अंदाजा ही ना था। राजकुमार कहावत सुनाकर खामोश हो गया। ए राजकुमार, तो अपने दिल में मोहब्बत को पाल, नफ्स कमजोर पड़ जाएगा और तमाम दरवाजे खुद ब खुद गिर जाएंगे, तमाम मजबूत दीवारें ढह जाएंगी, राजकुमारी ने कहा। अब राजकुमार की समझ में बात आई। उसने राजकुमारी की बातों पर अमल किया। कुछ ही अरसे में हालात बदले, निजाम बदला, वाक़यात बदले। अब उस सल्तनत में इंसाफ का बोलबाला था। शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पीते थे। गुरु कहानी सुनाकर खामोश हो गया। अब मैं बिल्कुल समझ गया, बालक ने कहा। क्या समझा? गुरु ने सवाल किया। यही वो हकीकत है जो मैं जानने के लिए तेरे पास आकर जिंदगी के 15 साल इस राज को जानने में लगा दिए। अफसोस, सद अफसोस, मैंने हकीकत जानने में इतनी देर लगा दी, बालक ने जवाब दिया। गुरु हंस पड़ा, बोला, जा बालक, तू वो नुक्ता जान चुका है जिस पर कायनात की बुनियादें मजबूती से कायम है। इंसान ने जब जब इसमें बिगाड़ पैदा किया उसका अंजाम भी इंसान ही ने भुगता है। तू वापस अपनी दुनिया में जा और उस सबक को याद रख, इसमें तेरी और कायनाती निजाम की तकमील है। गुरु ने बालक को समझाते हुए कहा। बालक कपड़े झाड़ कर उठ खड़ा हुआ। गुरु से मुसलसल जाता हुआ देख रहा था। गुरु मुसलसल यही सोच रहा था कि इस बारीक नुक्ते को समझने में बालक ने जिंदगी के 15 साल बिता दिए थे।